صورت ابراہیم کی آیت نمبر 19 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ پاک نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حقیقت کے ساتھ یہ چاہیے اور اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو ختم کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور دے ہے تمہاری جگہ نئی مخلوق کو وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور سامنے ہوں گے یہ سب کے سب اللہ کے فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بس کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم تمہاری پیروی کرتے تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ بس کیا تم اس قابل ہو کہ ہمیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصے سے بچا سکو قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے سواء علینا اب برابر ہے ہمارے لیے اجزعنا ام صبرنا ہم چیخ و پکار کریں یا صبر کریں ما لنا من محیص ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں زیادہ محترم اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور دو انداز میں ان لوگوں کا انجام بتلایا جو اللہ کے نبیوں کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے جنہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا اللہ کے برگزیدہ بندوں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام ان کے مقابلے میں آئے دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا آخرت کا شدید ترین عذاب جس کے تذکرے گزشتہ آیات میں گزر چکے اللہ پاک سب کو سے محفوظ رکھے اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ اے مخاطب اے قرآن پڑھنے والے اے اللہ کے پیغام کو سننے اور دیکھنے والے کیا تو اس بات پر غور نہیں کرتا کیا تو نے اس بات کو دیکھا نہیں کہ ساتوں زمین آسمان پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اللہ نے اپنی قدرت سے سب کچھ بنایا اور اس سارے بنانے کے اندر پوری کائنات کی تخلیق میں اس کو ذرا بھی کسی کی بھی ضرورت ہی محسوس نہیں کوئی محتاجگی نہیں جب وہ اتنی بڑی قوت و طاقت والا اور یہ سب کچھ ایک حقیقت بالحق یہ کوئی ایسے حضور کھیل تماشا نہیں کہ ٹھیک ہے جی بس اللہ پاک کا دل کیا تو اللہ نے بنا دیا اور بنا دیا ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ایک آدمی ہوتا ہے نا وہ اسٹیج سے جاتا ہے چند لمحوں کے لیے
بیٹھے دو چار کے لیے، اسٹیج بنایا، گپ شپ لگائی، اس کے بعد ختم، کوئی اس کا پروگرام نہیں، کوئی اس کا جو ہے مقصد نہیں، کوئی منشا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا اسٹیج نہیں میں نے تیار کیا، ٹھیک ہے جی آؤ گپ شپ لگاؤ موج کرو، اس کے بعد ایک حقیقت ہے، ایک نظام بنایا اللہ پاک نے، ایک جہاز بنایا، اس کے اعمال کا کہیں جا کے حساب بھی ہوگا، کہیں پوچھ گچھ بھی ہوگی، کیا کر کے آئے، کیا کیا عمل کیے ہیں، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم جو دیا تھا اس میں کتنا عمل کیا، یہ سوالات ہوں گے میرے عزیز دوستو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سچائی اور ایک حقیقت ہم نے پیدا کی، پورا جہان بنایا، کسی سے مدد نہیں لی، کسی کی ضرورت نہیں پڑی، تو کیا جو اللہ اتنے بڑے آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ اس میں قادر نہیں کہ وہ تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم دے؟ کیا اس کو اس میں قدرت نہیں؟ وہ جو اس میں نبیوں کو بھیج رہا ہے، تمہاری منتیں کروا رہا ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کے پیچھے چلو، اللہ کی اتباع کرو، تو یہ تمہاری منتیں وہ کر رہے ہیں، کیا اس کو قدرت نہیں تمہیں زبردستی چلا؟ وہ پوری طرح قادر ہے، وہ چاہے تمہیں یشاء یذہبکم، تم سب کو فنا کر سب کو لے جائے، ختم کر دے، ڈال دے کسی جا کے کوڑے دار کے اندر، اور وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، تمہاری جگہ پر نئی مخلوق کو لے، نئی مخلوق کو لے، اور وہ اللہ کی اتباع کرنے والے، وہ ایسا کر سکتے؟ اس نے فرشتے بنائے ہیں، سارے فرشتے ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو وہ کیا انسانوں کو ختم کر کے انسان کی جگہ کوئی اور مخلوق نہیں لا سکتا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ان لوگوں کو بھی یاد کرانا، اللہ پاک ایک قوم کو عروج دیتے ہیں، اپنے جہان کے اندر کسی ایک قوم کو عروج ملتا اور وہ اللہ کے احکامات سے قائم رہے تو اللہ رب العزت ان کو اسی عروج پہ رکھتے ہیں، وہ منظرنامہ پہ رہتی ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے چلتے ہیں، لیکن وہی قوم وہی لوگ جب اللہ کے احکامات کا مقابلہ کرنے پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو منظر سے ہٹا کے ان کی جگہ کسی اور کو دے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اللہ دکھا دے، ایک وقت تھا پوری دنیا کی قیادت امت مسلمہ کے ہاتھ، اس سے پہلے کسرا کیسر کا توتی بولتا، اللہ نے ان کی قوموں کو مٹا کے رکھ دیا، کسرا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیسر ختم ہو گیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف خط لکھا، دعوت پیغام بھیجا، اس نے توہین کرتے ہوئے خط کو پھاڑ دیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے اس کی سلطنت کے بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور فرمایا اللہ کسرا بعدہ یہ جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسرا بن نہیں سکے، جب مرا اپنے بیٹے کے ہاتھوں مرا اور پھر بیٹا بھی کسی کے ہاتھوں مرا، یہ بھی ایک عجیب تاریخ کی داستان ہے، یہ مرا بیٹے کے ہاتھ سے اور بیٹا مرا خود اس کے ہاتھ، ہم فرماتے یہ واحد مقتول ہے شاید تاریخ کا جس نے قتل ہونے کے بعد اپنے قاتل سے بدلا، اس کا بیٹا جب اس کو مار کے اپنے شاہی پہ بیٹھا اور اس نے خزانے کے خاص کمرے کو کھولا، اس میں ایک مخصوص جگہ پر اس کو ایک دوائی ملی جس کے اوپر قوت اور طاقت کی دوائی کا لیبل لگا، وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے میرے باپ کو طاقت حاصل، یہ وہ دوائی ہے جس سے میرا باپ خوب طاقتور بنتا اور مقابلے کیا کرتا تھا اور عیش و عشرت کیا کرتا تھا، لہذا میں بھی اسی دوائی کو استعمال کروں، چنانچہ وہ دوائی پی اور دوائی کیا کہ ایک زہر تھا اس کو پیتے ہی وہ بھی مر گیا، شاید اس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا
لیے اپنا انتظام پہلے کر کے گیا، وہ بھی مر گیا، اس کے بعد اس کی بیٹی اس کے تخت پہ بیٹھی، اسی کسریٰ۔ اس موقع پہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے امور مملکت خواتین کے سپرد کر، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ کسریٰ ٹوٹا، اور ایسا ٹوٹا کہ آج تک دنیا میں کوئی کسریٰ بننے والا نہیں، سب ختم ہو گئے۔ امت مسلمہ کو عروج حاصل ہوا، صدیاں بیت گئی، 700 سال تک امت مسلمہ کا عروج رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب امت مسلمہ کے اندر انحطاط اور زوال آیا اور پستی آئی، اور آج میرے دوستو ہم اس قدر منظر نامے سے ہٹ گئے اور ہٹا دیے گئے، اس قدر پیچھے ہٹا دیے گئے کہ آج کوئی اور ہی قوم منظر نامے پہ نظر آ۔ تو خدا را آج بھی وقت ہے اللہ سے تعلق جوڑے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے، اس کے بغیر عروج نہیں مل سکتا، اس کے بغیر عزت و سر بلندی نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میں چاہوں تمہیں ختم کر دوں، تمہاری جگہ کسی اور نئی قوم کو لے آؤں۔ فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں، اس کی ذرا سی بھی کوئی پرواہ نہیں اللہ سے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا انسان 1000 دفعہ سوچتا ہے اس کو ہٹاؤں گا دوسرے کو لاؤں گا، پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، کوئی مخالفت نہ ہو جائے، کوئی ایجیٹیشن نہ ہو جائے، کوئی ہڑتالیں نہ ہو جائے، کوئی جو ہے مسائل نہ کھڑے ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس نے جو کرنا ہے کر، اور میں اسی کو منظر نامے پہ لاؤں گا جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اور نہیں تو پھر عذاب آئیں گے، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو بڑوں کی قدر نہیں کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کریں گے، ان کو میں بادشاہتیں دے کر پھر عذاب کے طور پہ ان کو مسلط کروں۔ یہ دنیا کے حالات ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ برزو کا معنی کسی چیز کا ظاہر ہو جاتا، دنیا میں انسان چھپتا ہے، باتیں کچھ کرتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہے، چہرے پہ کچھ ہے، زبان کچھ بول رہی ہے، باطن میں کچھ ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو میں برزو، سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گے، کھلے ہوں گے۔ اس وقت 2 طبقے ہوں گے وہاں پر جو اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے۔ ایک طبقہ لیڈروں کا ہوگا، رہنماؤں کا ہوگا، قائدین کا ہوگا، وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے کوئی ہو، اور ایک طبقہ ہوگا جو ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے کارکنان یا ان کے مریدین، ان کی اتباع کرنے والے۔ ایک امام، ایک متبع مقلد، اس کی پیچھے تقلید کرنے والا، ایک لیڈر، ایک اس کا کارکن، ایک رہنما، ایک اس کے پیچھے نعرے لگانے والے، یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت جو غلط لیڈروں کے پیچھے اور غلط رہنماؤں کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، غلط لوگوں کو اپنا پیشوا، مقتدا، امام بنا کر ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ جناب ہم تو پھنس گئے، اللہ کے عذاب میں جکڑے گئے، جہنم میں پھنس گئے، هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہارے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اور تمہارے پاس ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم تمہارے پاس آتے، جناب فلاں ہمارا کیس میں پھنس گیا، فلاں کو پولیس پکڑ کے لے گئی، فلاں معاملہ الجھ گیا، تم وہاں ہمارے مسئلے بھی حل کرواتے تھے، ہمارے بندے بھی چھڑاتے تھے، وہاں تم ہمارے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، تو یہاں آج ہم جہنم میں جکڑے ہوئے، تو حضرت صاحب، ہمارے رہنما صاحب، ہمارے لیڈر صاحب، ہمارے قائد صاحب، هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، یہاں اللہ کے عذاب سے بھی کوئی ہمیں بچا سکے گے کہ نہیں؟
اور جہاں نفس میرے دوستوں فرمایا من شیء، کچھ تھوڑا سا ہی، مکمل نہ سے جان چھڑاؤ، کوئی تھوڑی سی جان چھڑا دو. جیسے کل کے درس میں نے عرض کیا کہ خود اپیل کریں گے اے اللہ ہمارے لیے عذاب کو کچھ ہلکا ہی کر دے، ختم نہ کر، کچھ تھوڑا سا ہلکا کر دے. تو اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ جناب ہمارے لیے کوئی عذاب میں کوئی تھوڑی سی تخفیف ہی کرا دو، کوئی ہلکا ہی کرا دو، کوئی ایک دن کی چھٹی کرا دو. تو وہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہم تو خود بے ہدایتیں تھے، ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے؟ ہمارے پاس تو خود ہدایت نہیں تھی، ہم تو خود عمل سے کورے تھے، ہمیں تو خود دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں تو خود اس کا احساس نہیں تھا کہ ہم جہنم سے کیسے بچے. ہم تمہیں جیل سے تو بچا لیتے تھے، ہم تمہیں دنیا میں بہت ساری مصیبتوں سے تو بچا لیتے تھے، لیکن ہمیں کیا پتا جہنم سے کیسے بچنا. اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے. علماء فرماتے ہیں یہ بھی ان کا عذر لغو ہوگا، جھوٹا بہانہ ہوگا. اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ نے تو سب کو ہدایت دی. جیسے مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. آج بڑے بڑے مجرم بھی یہی کہنے لگ جاتے ہیں جناب جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے شراب پی لیتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے زنا کر لیتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے یہ چوری کر لیتے. یہ اللہ کے چاہنے سے نہیں ہوا، تمہاری اپنی بدعملیاں، تمہاری اپنے کرتوت. اور وہاں جا کے یہی لوگ کہیں گے کہ جناب اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے. تو کوئی بتا دیں کہ صاحب مکر جائے گے کہ یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ کہیں گے اب کیا کریں، اب یہاں چیخیں چلائیں، احتجاج کریں، ہڑتالیں کریں، نعرے لگائیں، کیا کریں یہاں پر. تو وہ کہیں گے سواء علینا جزینا صبرنا، اب چیخو پکارو واویلا کرو، شور مچاؤ، جو مرضی کرو، یا چپ کر کے پڑے رہو، صبر کرو، حوصلے سے رہو، برداشت کرو، جو مرضی کرو، اب کچھ نہیں ہونے والا. اور میرے عزیز دوستوں وہاں پکاریں گے اللہ کو. یہاں ایک دفعہ انسان اللہ کو پکارے، ایک دفعہ. بلکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی یا صنم پکارا کرتا تھا بدھ کو، یا صنم کہہ کر اپنے بدھ کو پکارتا تھا. غلطی سے زبان سے نکل گیا یا سمد. سمد اللہ رب العزت کا نام، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سمد. غلطی سے زبان سے نکل گیا یا سمد. اللہ پاک نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے بتا میں حاضر، بتا کیا کہنا، بتا کیا ضرورت ہے. فرشتوں نے کہا اللہ وہ تو اپنے بت کو پکار ہے، اپنے خدا کو بلا ہے، غلطی سے یا سمجھ کہا. تو میں اللہ رب العزت کا جواب یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا. اس نے غلطی سے ہی صحیح مجھے پکارا، میں بھی کوئی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے. وہ تو اتنی پکار بھی بندے کی سننے والا ہے. وہاں انسان سینکڑوں سال اللہ کو بلائے گا، سینکڑوں سال، ہزاروں سال اللہ کو پکارے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور وہاں سے آواز کیا آئے گی؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اخسار بھی زبان میں کہتے کتے کو پیچھے ہٹانے کے، جیسے ہماری زبان میں دھر دھر یا کوئی اور لفظ بولتے کتے کو دور ہٹانے کے لیے، عرب کے لوگ اخسا کا لفظ بولتے. اللہ پاک نے یہی لفظ ارشاد فرمایا ان جہنمیوں کے لیے اخسؤوا فیہا، اسی جہنم میں دور ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو، مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس قدر تعریف کی ہوگی اللہ رب العزت. تو یہاں بڑے بھی، لیڈر بھی، رہنما بھی، اور دنیا میں جن کو مرشد بنایا غلط لوگوں کو، وہ بھی کہیں گے کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب رونا پاؤ، چیخو چلاؤ، احتجاج کرو، ہڑتالیں کرو، یا صبر کے ساتھ برداشت کرو. ما لنا من محیص، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. میرے عزیز دوستو یہاں کا ایک آنسو
ایک معمولی سا قطرہ جو آنکھ سے نکلے بھی نہیں، صرف آنکھ کو بھگو دے، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہاں انسان آنسو نہیں، خونوں روئے گا، خونوں کے آنسو روئے گا، لیکن اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ کو منا لے، یہاں اللہ کو منا لے، اللہ ہماری دنیا کے معاملات بھی درست کر دے، ہماری آخرت بھی عزت والی بنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے منانے کے لیے مواقع رکھے، جیسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سیل لگاتے ہیں، کوئی اور معاملات کرتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ریلیف کے دن ہیں جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں، بڑے قیمتی دن اور بڑی قیمتی راتیں، ایک ایک رات شب قدر کے برابر، ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر۔ اور بالخصوص کل 9 ذی الحج ہمارے پاکستان کے اندر کل 9 ذی الحج ہے۔ یہ بھی یاد رہے، بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ سعودی عرب میں چونکہ آج 9 ذی الحج ہے تو لہذا ہمیں آج روزہ رکھنا چاہیے یا آج یوم عرفہ سمجھنا چاہیے۔ ہر ملک کے چاند کا اپنا اعتبار ہے، وہاں 9 ذی الحج آج ہے، یہاں 9 ذی الحج کل ہوگی، تو کل 9 ذی الحج منگل کے دن کا روزہ۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے ایک دن اگلے اور ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے۔ تو لہذا کل کے روزے کا بہت اہتمام کریں۔ آج کی رات ہے، پھر کل کی رات ہے، پھر آگے عید کی رات ہے، وہ ساری راتیں بڑی قیمتی۔ ان راتوں کو ہم عبادت میں گزاریں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان راتوں میں گناہ کا کام نہ کریں۔ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، درمیانی حصے میں گناہ کا کام نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو ایسا کرے گا اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ بھی آسان رابطہ ہے، شریعت نے رابطے دیے ہیں، اللہ نے اپنے منانے کے بہت ریلیف اور رابطے دیے ہیں، ہم اللہ کو منائیں۔ اور عزیزان محترم، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے عمل کو ضرور ہم کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، بالغ ہے اور صاحب نصاب، چھوٹے بچے پہ قربانی نہیں ہوتی، وہ اگرچہ صاحب نصاب بھی ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اگر گھر کا سربراہ ہے، گھر کے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو ہر ایک کی الگ الگ قربانی۔ یہ نہیں کہ ایک کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، یہ ایسا نہیں۔ گھر کے اندر اگر ایک آدمی کے پاس 38,000 روپے کا وہ مالک ہے کسی بھی انداز سے، چاہے ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، چاہے روپیہ پیسہ ہو، نقدی ہو، سامان تجارت ہو، زیور ہو، کسی اعتبار سے 38,000 کی مالیت کا یا اس سے زائد کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور جو گھر کا صاحب نصاب ہوگا اس کی قربانی الگ سے واجب ہوگی، اگر وہ بالغ ہے۔ نابالغ ہے تو پھر نہیں۔ تو بالغ کی قربانی ہے وہ خود کرے یا اس کی طرف سے سربراہ کر دے، یہ الگ بات ہے۔ تو گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، لیکن کرنی ہر ایک کی طرف سے پڑے۔ اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خود جائزہ لے کر کہ کتنی قربانیاں بنتی ہیں ان کو ادا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو پھر اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی۔ بہت سارے لوگ یہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم اپنی طرف سے قربانی کریں یا اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کریں۔ اور ان کی طرف سے کرنا بھی یقیناً اجر و ثواب ہے، لیکن پہلے اپنا واجب اور اپنا فریضہ ادا کریں، پہلے وہ ضروری، اپنا فریضہ ادا ہو، اس کے بعد پھر اپنے اللہ نے ہمت دی تو ان کی طرف سے بھی کریں۔ اور ہمت دی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ آپ اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، امت کو اللہ نے توفیق دی ہے تو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، ایک حصہ رکھ دے یا ایک جانور
چھوٹا جو ہے مخصوص آپ کے نام پہ وہ قربان کر دے۔ آپ کے نام کا مطلب یہ کہ وہ قربانی اسی کی طرف سے ہوگی، لیکن ثواب اس کا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ان کو ہمارے ثواب کی کیا ضرورت، ان کو ہمارے ثواب کی کیا ضرورت، وہ تو بہت بڑی ذات، بہت بڑی ہستی۔ یہ بات ٹھیک ہے، ان کو ہمارے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو ثواب بھیجیں۔ ہم ان کو ثواب بھیجیں گے تو ہمیں اللہ نوازے گا۔ ان کو تو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ہم ان کو درود کے تحفے بھیجیں۔ ہم جو درود پاک میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، تو کیا ہماری دعا کے وہ محتاج ہیں؟ ہم نہیں کہیں گے تو ان پہ رحمت نہیں ہوگی، وہ تو برابر برس رہی ہے ان پہ رحمت۔ یہ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم بھی دعا کر کے ان کے محبوبین میں شامل ہو جاؤ، تمہیں بھی اللہ نواز دے گا۔ درود تم ان پہ پڑھو، ان کا ثمرے کا وہ تو ثمرہ ہی ہوا ہے، تمہارا کچھ نہ کچھ ثمر جائے گا۔ تو ایسے ہی جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ایصال ثواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا سکتا ہے، اور قربانی کا بھی ہو سکتا ہے، دیگر اعمال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو قربانی، ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے مختص کر، یہ بھی بہت بڑی برکت اور سعادت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تکبیرات تشریق بھی کل سے انشاءاللہ شروع ہوگی، کل کی فجر سے لے کر ہفتے کے دن کی عصر کی نماز تک، کل 23 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اونچی آواز سے، مرد قدرے اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھے گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہم یاد بھی کریں، گھروں میں بھی بتائیں، تاکہ خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا